ذکر یونیورسٹی ملتان کے سٹاف کالونی میں تھانہ الپا کے خفیہ ٹارچر سیل کا اس وقت انکشاف ہوا جب پولیس کی غیر قانونی حراست سے احسن نامی ایک الیکٹریشین ہتھکڑی سمیت فرار ہو کر رات کے اندھیرے میں اپنے گھر پہنچ گیا۔ پولیس تھانہ الپا نے واقفان کو بیچ میں ڈال کر ہتھکڑی واپس لے لی اور احسن کو بے گناہ تسلیم کرتے ہوئے دھمکی دی ہے کہ اگر زبان کھولی تو پھر زبان مکمل طور پر بند کر دی جائے گی۔ یہ ٹارچر سیل کئی سالوں سے گلی نمبر 8 میں قائم کیا گیا ہے، جہاں غیر قانونی طور پر ریکارڈ پر لائے بغیر اٹھائے جانے والے افراد کو رکھ کر بھاری ڈیلیں کی جاتی تھیں۔ غیر قانونی طور پر حراست میں رکھے جانے والے احسن کے بھاگ جانے کی اطلاع جب الپا پولیس کو ہوئی تو یونیورسٹی کے مین گیٹ سمیت تمام راستوں پر پولیس نے تھڑا مارے رکھا، مگر یونیورسٹی کے ایک ملازم نے اسے ایک غیر معروف خفیہ راستے سے باہر نکال دیا جو کہ پیدل گزرنے کا راستہ تھا۔ کہانی کچھ یوں ہے کہ اغواکاروں کے ایک منظم گینگ نے فضا شیخ نامی لڑکی کے ذریعے امیر نوجوانوں کو ٹریپ کر کے اغوا کرنے اور لاکھوں روپے تاوان وصول کرنے کا دھندا شروع کر رکھا ہے۔ دو ماہ گزرنے کے باوجود پولیس اس گینگ تک پہنچنے میں بری طرح ناکام اور بے بس ہو چکی ہے۔ اس بطخور گینگ کی رکن لڑکی فضا شیخ نے آن لائن بزنس سے وابستہ ایک آن لائن فراڈی محسن رضا شاہ کو، جو کہ 23 سالہ نوجوان ہے اور یہ بھی مختلف اکاؤنٹ سے بھاری رقم چوری کرنے کا دھندا کرتا ہے، محسن رضا شاہ کی فیس بک کے ذریعے فضا شیخ سے 2 ماہ تک دوستی چلی اور پھر ملاقات کا وقت طے ہوا۔ فضا شیخ نے خود کو ذکر یونیورسٹی کی طالبہ ظاہر کر کے 30 ستمبر 2024 کو یونیورسٹی میں کینٹین پر ملاقات کا وقت طے کیا اور بمطابق شیڈول محسن رضا شاہ 1 اکتوبر 2024 کی دوپہر سیاہ فارچونر پر یونیورسٹی پہنچا اور وہاں سے اس نے فضا کو گاڑی میں بٹھایا اور شہر کی مختلف سڑکوں سے ہوتے ہوئے کھانا کھانے DHA کے ایک ریسٹورانٹ میں چلے گئے، جہاں محسن رضا شاہ اور فضا شیخ نے کھانا کھایا اور پھر شہر کی سڑکوں پر ڈرائیو کرتے ہوئے فضا شیخ کو فون کال آئی تو اس نے کہا کہ مجھے واپس ذکر یونیورسٹی چھوڑ دو، میرا کزن مجھے لینے آ رہا ہے، جس پر یونیورسٹی میں میلز پر اس نے گاڑی کھڑی کی اور فضا شیخ کو اتارنے کے لیے گاڑی ان لاک کی تو گاڑی کے دونوں طرف سے 4 افراد گاڑی میں داخل ہو گئے۔ اسے پچھلی سیٹ پر بٹھا کر ارد گرد مسلح افراد پسٹل تان کر بیٹھ گئے اور ان میں سے ایک نے گاڑی کی ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی اور محسن رضا سے کہا کہ تمہارے پاس بٹ کوائن کرنسی ہے وہ ہمیں ٹرانسفر کر دو ورنہ تمہیں قتل کر دیں گے۔ اس دوران انہوں نے $1300 بھی اپنے دوست سے منگوا کر انہیں ٹرانسفر کر دیے اور پھر اپنے اکاؤنٹ میں پڑے 3,60,000 روپے بھی دیے، مگر اغوا کا لڑکی فضا شیخ بازد رہی کہ تمہارے پاس بٹ کوائن ہے وہ دے دو ورنہ جان سے جاؤ گے۔ یاد رہے کہ اس وقت بٹ کوائن کی قیمت 88 کروڑ روپے بتائی جاتی ہے۔ انہوں نے شہر کی مختلف ATM مشینوں سے محسن رضا کے اکاؤنٹ سے رقوم نکلوائی اور پھر اس سے نان PTA آئی فون چھین کر ایک ویران میں گاڑی روکی اور فضا شیخ سمیت 4 اغوا کار اتر گئے۔ پولیس تھانہ الپا نے محسن رضا کی درخواست پر مقدمہ درج کر کے موبائل ڈیٹا سے تلاش کرتے ہوئے ایک الیکٹریشین احسن کو باٹا چوک گلگائے سے الپا پولیس نے اٹھا لیا اور ذکر یونیورسٹی کی گلی نمبر 8 سٹاف کالونی کے گھر میں لے جا کر ہتھکڑیوں سے باندھ دیا۔ اس کے دونوں ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھی۔ جب مغوی احسن کو پیشاب کی حاجت ہوئی تو ڈیوٹی پر موجود کانسٹیبل نے اس کا ایک ہاتھ کھول دیا۔ جب وہ واپس آئے تو اسی طرح بیٹھ گیا اور تھوڑی دیر بعد نگرانی پر بیٹھا کانسٹیبل گہری نیند سو گیا اور اس کے خراٹوں کی آواز سن کر مغوی احسن، جس کا ایک ہاتھ کھلا جبکہ دوسرے ہاتھ میں ہتھکڑی تھی، دیوار پھیلا کر بھاگ گیا اور یونیورسٹی ہی کے ایک ملازم کی مدد سے ہتھکڑی سمیت گھر پہنچ گیا۔ پولیس کی ابتدائی تفتیش جو کہ ذکر یونیورسٹی کے اندر قائم تھانہ الپا کے ٹارچر سیل میں کی گئی کے مطابق احسن بے گناہ ہے، جس پر احسن کے والد نے بن بوسن کے متحرک سیاسی نوجوان کے ذریعے ہتھکڑی واپس دے دی۔ پولیس 2.25 ماہ گزرنے کے باوجود ملزمان تک نہیں پہنچ پا رہی۔